نہیں کرتے، ان کو ان کے مقام سے اونچا نہیں اٹھاتے، اور نہ ہی کسی ایک صحابی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت کا کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں جو صحابہ سے دشمنی اور بغض رکھے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور کیوں ہے ابھی آئے گی دلیل۔ قرآن اور حدیث کا یہ تقاضا ہے، یعنی ہمارے صحیح مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحابہ سے محبت کریں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان سے نفرت کریں۔ اب اگر کوئی شیعہ کا ساتھ دے رہا ہے، رافضی کا، جو ابوبکر صدیق عمر فاروق کو پر لعنت بھیجتا ہے صبح شام، آ رہی ہے کلپ، کتابوں میں موجود ہے، اب تو ثبوت آ رہے ہیں کہ ان کا امام جماعت کے بعد دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ لعنت بھیج ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی عائشہ حفصہ پر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ میرے موبائل میں ہوگی ایک کلپ ابھی ایرانی، اور ہمارے اخوان المسلمین جماعت اسلامی کے لوگ ساتھ دے رہے ہیں، مرزا انجینئر ان کا ساتھ دیتا ہے، صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، امیر معاویہ کو برا بھلا بولتے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں، وہ ایک صحابی کو جو برا بھلا کہے وہ اہل حدیث نہیں ہے، لکھ لے، خوش فہمی میں نہ رہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ہم اس سے نفرت کریں، اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس کی تائید کر رہے ہیں، بدعت میں، غلط عقیدے میں ہم اس کے معاون و مددگار ہیں، ہم بھی گمراہ ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور انہیں خیر کے علاوہ کسی اور چیز سے ان کا ذکر کرتا ہے۔ محرم آتا ہے، اب تو محرم کی بھی پابندی نہیں ہے۔ واقعہ کربلا میں یزید کے ساتھ پھر ان کے باپ معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا اس حضرت عمر نے، عمر بھی برے ہو گئے، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان نے باقی رکھا، وہ بھی برے ہو گئے۔ آپ دیکھیے مودودی صاحب کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت، حضرت عثمان غنی کو پڑھنے کے بعد جو ہے آدمی کے دل میں ان کی عزت کم ہو جاتی ہے، اور آپ حدیثوں کو پڑھیے، سلف کی کتاب پڑھیے، تو ان کو پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں ان کی عزت بڑھے گی، عقیدت و احترام بڑھے گا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وہ شیعوں کو خوش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، گمراہی ہے، اور پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے درمیان آج کل کے کچھ ایجنٹ جو یہودیوں اور رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، لکھ لیجئے، یہودیوں اور رافضیوں کے۔ روافظ یہود کے گدھے ہیں، ہمارے پرانے علماء نے لکھا، روافظ یہود کے گدھے ہیں۔ پوری تاریخ میں روافظ نے اہل سنت کو قتل کیا، آج بھی کر رہے ہیں۔ غزہ کے قتل عام میں وہ شریک ہیں، شام کے مسلمان سلفیوں اور سنیوں کو مارنے میں وہ شریک ہیں، ثبوت سامنے آ چکے ہیں۔ عراق میں قتل عام کر رہے ہیں سنیوں کا، یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر روافظ قتل کرتے ہیں سنیوں کا، آج جاری ہے۔ ایران میں ہر روز کوئی نہ کوئی سنی قتل کیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے، مسجد بنانے کی اجازت نہیں ملتی۔ ہمارے اخوانی ان کے ذریعے سے اسلامی انقلاب کی بات کرتے ہیں، سعودی عرب پہ تنقید کرتے ہیں، جو توحید کا علمبردار ہے۔ کوئی اگر اخلاقی غلطی ہو جائے تو اس کو ہنگامہ مچ جائے گا، اور یہاں شرک ہو رہا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کہ کوئی بات نہیں، ہمیں مفاہمت اختیار ہے۔ روافظ سے، اہل بدعت سے مفاہمت، اتحاد، اور اہل حق سے، اہل الحدیث سے نفرت، یہ الٹا کام ہے۔ بدعت آدمی کو، بدعت اور شرک آدمی کی عقل کو پلٹ دیتی ہے، معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنا دیتی ہے۔ اسی میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو کہا